حضرت انس بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ و ولدہ، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، والناس اجمعین، اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. جی، کیونکہ نبی کی محبت اصل میں اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت تمام محبتوں پہ غالب کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن میں نا ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں. اشد کا مطلب سب سے زیادہ شدید، دوسروں کے مقابلے میں. آگے چلو، وہی ہے محبت سے عقلی محبت مراد ہے. عقلی ایک محبت ہوتی ہے طبعی، جس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا، وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے. ایک ہوتی ہے عقلی، عقل سے انسان سوچ کے جب کسی سے محبت کرتا ہے. طبعی محبت جذباتی ہوتی ہے، عقلی میں جذبات نہیں ہوتے. تو اگر اللہ رسول سے طبعی محبت بھی ہو تو یہ تو عین ہے، یہ تو کمال ہے، ورنہ عقلی محبت یہ کم از کم یہ ضروری ہے. چلو میرے بوائے، جی ہاں، حدیث نمبر 8. حدیث نمبر بھی اناؤنس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. مشکات کی حدیث نمبر 8، حضرت ابو انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں من کن فیہ، تین خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ خصلتیں جس شخص میں ہوں گی. تو میں نے کل بتائی تھی پوری تقریر کہ تین کا مطلب صرف تین نہیں ہوتا، یہ یاد کرانے کے لیے کہ یہ والی تین یاد کر لو. ہاں، من کن فیہ، وہ خصلتیں جس شخص میں بھی ہوں گی، وجد بہن حلاوت الایمان، وہ ایمان کی حلاوت کو، حلاوت مٹھاس کو کہتے ہیں. حلا یحلو حلوا، حلوہ اسی سے نکلیا ہے. ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا. من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اس کے رسول اس کو، اللہ اس کے رسول کے علاوہ سے زیادہ محبوب ہوں. اللہ رسول باقی تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہوں، پھر اس کو ایمان کی مٹھاس آئے گی. ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، اور اللہ رسول کے علاوہ یہ نہیں کہا کہ محبت ہی نہ کرے کسی سے، بلکہ اللہ رسول کی محبت کو تمام محبتوں پہ غالب. اور اللہ رسول کے علاوہ بھی اگر کسی سے محبت کرے تو اس میں بھی نفس نہ ہو، نفسانی خواہش کا دخل نہ ہو، بلکہ لا يحبه الا للہ، اسے بھی اللہ کے لیے محبت کرے. اللہ نے جن سے محبت کا حکم دیا، والدین سے، بزرگوں سے، اور میرے بھائی مسلمانوں سے، رشتہ داروں سے، یعنی وہ محبت بھی کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے. ومن يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار، اور وہ ناپسند کرتا ہو کفر میں واپس جانے کو بعد اس کے کہ اللہ نے اسے کفر سے بچا لیا. اتنا ناپسند کرتا ہو کفر کو جیسے کوئی شخص آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہو. جو لوگ یورپ امریکہ میں جا کے رہتے ہیں نا، وہ خود تو بہت ہوتا ہے ان میں کہ ہماری اولادیں بگڑ نہ جائیں، لیکن ایک دو نسلوں کے بعد ان کی اولادوں میں ایمان کی قدر نہیں رہتی. ہوتے مسلمان ہیں لیکن اگر کوئی کافر بھی ہو جائے تو کہتے ہیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو اہل اسلام میں ہی پلے بڑے اور اس کی عمر بیت جائے، وہ پھر ہر چیز پہ کمپرومائز کرتا ہے، اسلام کو نہیں چھوڑتا کسی قیمت پہ. آتے لیتے ہیں لوگ ہمارے پاس کہ میرا بچہ وہاں امریکہ میں نا یا یورپ میں وہ یوں ادھر بیٹھ رہا ہے، کبھی اسلام کی اگینسٹ باتیں کر رہا ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں یار یہ کیسے آپ لوگ برداشت کر لیتے ہو؟ تو یہ برداشت نہیں ہوتا انسان سے. کیا بول رہا ہے بھائی؟ ہاں، اگر کسی کو خطرہ ہو ایمان خراب ہونے کا تو پھر اس کے لیے رہنا جائز نہیں ہے وہاں پہ. مطلب ہے وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، جو کراہت ناپسند کرتا ہو کہ کفر میں لوٹ کر جائے، بعد ان انقذہ اللہ من، بعد اس کے کہ اللہ نے بھی اس کو بچا لیا. تو ایسے ناپسند کرتا ہو کما یکرہ ان یلقا فی النار، جیسے اس بات کو کوئی ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے. اتنا کفر
کی طرف لوٹنے سے نفرت ہونی چاہیے. غیرت اور حمیت کا مسئلہ یہ براڈ مائنڈڈ لبرل لوگوں کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ بن جاؤ وہ بن جاؤ, کوئی بات نہیں, مذہب ہے, چوائس. وہ کیا کہتے ہیں, آپ کی پرسنل چوائس. آپ عیسائی بن گئے, یہودی بن گئے, آپ کا نجی معاملہ ہے. ہم کہتے ہیں بھائی اللہ نے ہمیں ایمان کی تو اپنے خدا جس نے ہمیں پیدا کیا اس پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لے آئے, آگ میں پھینک دو, یہ نعمت سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. سمجھتے ہو, یہ چوائس نہیں ہے, چوائس. یہ غیرت کا مسئلہ ہے, غیرت کا. اچھا میرے بھائی, اچھا یہ لوگ جو لوگ ہیں نا, یہ آپ کو اللہ کے معاملے میں تو کہتے ہیں چوائس ہے آپ کی, لیکن جب کسی ریاست کے تحت آپ زندگی گزارتے ہیں اس میں چوائس نہیں دیتے. صحیح ہے نا, اس میں کہتے ہیں آپ کو کنٹری سے محبت بھی کرنی ہے, آپ کو ملکی قوانین کو فالو بھی کرنا ہے. امریکہ میں رہ کے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی چوائس کہ آپ چاہیں تو انڈیا کا ساتھ دیں, چاہے تو جاپان کا ساتھ دیں. نہیں ہے, آپ کو چوائس نہیں ہے, آپ کو باپ کو بھی ریاست کے قانون کو چاہے پاکستان میں رہیں جاپان میں رہیں فالو کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ تو براڈ مائنڈڈ کوئی بھی نہیں ہوتا, ٹوپی ڈرامہ ہے براڈ مائنڈڈ کے نام پہ. سمجھتے ہو؟ براڈ مائنڈڈ صرف اسلام ہے جو آپ کو حقیقی معنی میں صرف ایک خدا کا غلام بناتا ہے اور پھر محبتوں کا حکم دیتا ہے کہ اسی کی خاطر دوسروں سے محبت کرو. چلو میرے بھائی, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. حدیث نمبر 9. جی جی حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ذاق طعم الایمان, ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا, من, وہ شخص, رضی باللہ ربن, جو اللہ سے راضی ہو گیا از روئے رب کے, یعنی اس بات پہ مطمئن ہو گیا کہ میرا رب صرف کون ہے, اللہ. تھینک یو. وبی محمد وبالاسلامی دینا, اور اسلام پہ راضی ہو گیا دین کے اعتبار سے کہ میرا مذہب صرف اور صرف کیا ہے, اسلام ہے. وبی محمد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گیا ضرور رسول کے. رسول صرف کون ہے, یعنی جن کو میں نے فالو کرنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگے چلو, حدیث نمبر 10. یہ حدیث نمبر 9 ہے 10 ہے؟ ہاں حدیث نمبر 10 ہے, 10 کتاب کی حدیث نمبر 10, باب کی حدیث نمبر 9. چلو بھائی اسپیڈ. ذرا اونچی آواز. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, والذی نفس محمد بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لا یسمع بی احد من هذه الامہ, اس امت میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میرے بارے میں سنے, یہودی ولا نصرانی, چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو, ثم یموت, پھر مر جائے, ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ, اور ایمان نہ لے کر آئے اس دعوت پر جو اللہ نے مجھے دے کے بھیجی ہے, اس شریعت پر ایمان نہ لے کر آئے, الا کان من اصحاب النار, مگر یہ کہ وہ ہوگا آگ والوں میں سے. کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کسی غیر مسلم تک پہنچی اور وہ تحقیق کر کے ایمان نہیں لایا تو وہ اصحاب نار میں سے ہے. اس پر تحقیق, ہاں دعوت نہیں پہنچی تو پھر اصحاب نار میں سے نہیں ہے. مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا, لیکن یہاں مفہوم مخالف کی وجہ سے ہم استدلال نہیں کر رہے, بلکہ دوسری آیات کی وجہ سے. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا, قرآن کہتے ہیں ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج دیں. تو پیغمبر حقیقتاً یا حکماً وہاں موجود ہوں. حقیقتاً جیسے آپ بنفس نفیس ہوں, حکماً کا مطلب آپ کی دعوت پہنچی ہو. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ دعوت کا نہ پہنچنا عذر ہے. ہاں توحید کے بارے میں امام حنیفہ کہتے ہیں باہر صورت میں سوال ہوگا, اسلام کے بارے میں تو نہیں, البتہ عقیدہ توحید کے بارے میں دعوت نہ بھی پہنچی ہو, کیونکہ عقیدہ توحید یہ عقلی ہے, اس کا تعلق کس سے ہے؟ عقل سے. اس میں پیغمبر کی دعوت کا ہونا ضروری نہیں ہے. چلو میرے بھائی, یہ حدیث کا حصہ ہے.
چلو میرے بھائی، یہ جملہ معترضہ جب درمیان میں آتا ہے نا تو اس طرح دو لکیروں کے درمیان میں لکھا جاتا ہے. جی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت حدیث نمبر 11. یہ چاہے بس دعا کرو جلدی سے اللہ مجھ سے چھڑوا دے. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، 3 آدمی ایسے جن کو ڈبل اجر ملے گا، جن کو ڈبل اجر. رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے تھا، پہلے اپنے پیغمبر پر ایمان لایا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ڈبل اجر ملا نا. حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کا الگ اللہ اس کو اجر دیں گے اور نبی پر ایمان لانے کا الگ، حضرت موسیٰ پہ ایمان لانے کا الگ اور نبی پر ایمان لانے کا الگ. بلکہ یہودی ایمان لائے تو 3 اجر، کیونکہ جب وہ ایمان لائے گا تو حضرت عیسیٰ پہ بھی اس کو ایمان لانا پڑے گا. اچھا بھائی، والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، وہ غلام جو مملوک ہو، وہ شخص جو غلام ہو کسی کا، وہ اپنے مولا کا حق بھی ادا کر رہا ہے، اپنے آقاؤں کا اور اللہ کا حق بھی. مشکل ہوتا ہے نا کہ انسان اللہ کا حق بھی ادا کرے اور ساتھ ساتھ اپنے مالک کا حق بھی، اس کو بھی ڈبل اجر ملے گا. وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا، اور ایک وہ شخص جس کے پاس کوئی باندی تھی جس سے وہ ہم بستری کرتا تھا، یعنی وہ باندی مکمل اس کے اختیار میں تھی اور جس سے وہ فائدہ اٹھاتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا، فَأَدَّبَهَا، اس لونڈی کو، اس باندی کو ادب سکھایا. ادب کا مطلب اس کی تربیت کی، اخلاق، جیسے بچوں کو تمیز سکھاتے ہیں نا، بیٹا ایسے بات کرو، یہ نہیں کہ ادھر آؤ، آئیے، بیٹھیے، کھائیے، تشریف لے جائیے. ادب اسی کو کہتے ہیں نا، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا ادب، ہر لحاظ سے اس کو ادب سکھایا. فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، اور بہت عمدہ ادب سکھایا اس کو. یہ نہیں سوچا کہ غلام ہے، باندی ہے، چھوڑو یار. انسان اولاد کی تربیت کی تو فکر کرتا ہے، غلاموں کی فکر، خادموں کی فکر نہیں کرتا. کہ یہ اولاد کی اس لیے ہوتی ہے کہ اولاد کی بدنامی سے باپ کی بدنامی ہے نا، والدین کی. آپ کا خادم یا غلام کی بدنامی سے تھوڑی زیادہ بدنامی ہوتی ہے. لوگ کہیں گے غلام ہے، تو ایک تو غلام بھی، اوپر سے باندی بھی. تو باندی کو ادب سکھایا اور بہت اچھی تعلیم، ادب سکھایا. وعلمها، اور اس کو تعلیم دی. فاحسن تعلیمها، اور تعلیم بھی بہت عمدہ دی اس کو. یہ حدیث پر صحابہ نے عمل کیا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے دور میں بہت سے غلام بڑے بڑے محدث اور فقیہ بنے. اسلامی تاریخ میں بہت سے سائنسدان آپ کو ایسے ملیں گے، آپ جب تلاش کرو گے تو پتہ چلے گا کسی کے غلام تھے یہ. یعنی دینی تعلیم ہو یا دنیاوی، غلاموں پہ بڑی محنت کی گئی ہے اسلامی کلچر میں. غلام کا وہ تصور نہیں ہے جو یورپ اور امریکہ میں غلاموں کا تصور تھا. اسلام میں وہ تصور بالکل چینج ہے. اچھا میرے بھائی ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ اسلام نے جب سب کچھ ختم کر دیا تو غلامی کا تصور کیوں ختم نہیں کیا؟ اس پہ تو میرا تفصیل سے بیان ہے. اسلام غلامی کے تصور ختم نہ کر کے غلاموں پہ احسان کیا ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ جنگ میں جو لوگ قید ہو کر آئیں گے، اگر آپ ان کو غلام نہیں بناتے تو آپ کے پاس 2 ہی آپشن رہ جاتے ہیں، یا تو ان کو چھوڑ دو یا قتل کر دو. اگر چھوڑ دو گے تو دنیا میں کوئی ایسا احمق نہیں ہے کہ اتنی مشکل سے قوم پر آپ نے قابو پایا اور دوبارہ لڑنے کے لیے ان کو آپ چھوڑ دو. چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے تو پھر آپ سیدھا سیدھا کیا کرو گے؟ قتل. اس کی مثال ایسے جیسے اسلام نے شدید ضرورت میں عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے. اگر اجازت نہ دیتا تو آپ کے پاس طلاق کے علاوہ پھر کوئی آپشن نہ ہوتا، اور طلاق میں عورت کو نقصان زیادہ ہے، آپ کو بھی، عورت کو بھی، بچے بھی رل جائیں گے. تو اسلام نے کہا نا اگر بہت زیادہ ٹیڑھی پسلی ہے، نہیں سیدھی ہو رہی، تو سختی سے اس کو تھوڑی اطاعت کروا لو اپنی. تو بعض قانون اول نظر میں برے لگ رہے ہوتے ہیں، تو اسلام نے حکم دے دیا کہ جو جنگ میں قید ہوئے ہیں ان کو کیا بنا لو؟ غلام. غلام کا مطلب یہ ہے کہ ان سے اپنی خدمت لو، کام لو، لیکن ان کے حقوق
پورے پورے ہوں گے جو انسانوں کے ہوتے ہیں, مکمل تمہارے کنٹرول میں ہیں یہ, اور ان کے یعنی کھلانا بھی تمہاری ذمہ داری, پلانا بھی, تو یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ باندی سے جمع کی اگر اجازت نہ ہوتی تو وہ بھی جوان عورت ہے, وہ پبلک پراپرٹی بن جاتی, وہ بھی زنا کرتی, وہ زنا کو پیشہ بناتی. تو یہ بہتر نہیں ہے کہ کسی ایک مجاہد کے حوالے کیا جائے اس کو, اور اس کو کچھ حقوق بیویوں والے دے دیے جائیں. 100% بیویوں والے حقوق اس لیے نہیں دے سکتے کہ یہ نیچرل نہیں ہوتا کہ آپ نے میدان سے جنگ سے ایک عورت کو پکڑا ہے اور آپ اسے بیوی والی محبت دو. یہ پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے, سمجھتے ہو, عملاً یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ اس عورت کے قریب جانے پر پابندی لگا دو کہ آپ کے گھر میں رہ رہی ہے اور آپ بولو کہ اس میں اس لڑکی کا بھی, اس باندی کا بھی نقصان, آپ کا بھی نقصان, زنا پھیلے گا معاشرے میں. تو یہی ہے کہ اس کو وہی آقا ہی اس کے قریب جا سکتا ہے, اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی یہ اس کا باپ ہوگا, صحیح ہے نا. اور یہ باندی کسی اور سے ریلیشن قائم نہیں کر سکتی جب تک یہ آقا اس کو آزاد نہیں کرتا. اور اس کی عدت کے حکام بھی ہیں, اور نکاح کرانے کی بھی اجازت ہے, جیسے کہ آگے حدیث میں آ رہا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ایک چیز آپ کے کنٹرول میں آ جاتی ہے تو پھر آپ احسان کرتے ہو اس کے اوپر, پھر احسان میں مزہ بھی آتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے پھر ان کو سکھاؤ, تعلیم دو, صحیح ہے نا. اور اسلام نے اس کو مزید حقوق دے دیے کہ اگر باندی سے اولاد ہو گئی تو اب وہ مزید باندی نہیں بن سکتی ہے, وہ مولا کے مرنے کے بعد ہر صورت میں آزاد ہوگی. تو بہت سارے پروٹوکول دے دیے اس کو. پھر یہ بھی کہا کہ قسم کے کفارہ جب تک پورا نہیں ہوگا جب تک غلام کو آزاد نہیں کرو گے. قتل کا کفارے میں غلام کا آزاد ہے, زہار میں غلام کا آزاد کرنا. تو بہت سی سزاؤں میں یہ رکھ دیا کہ غلام آزاد کرو, اور جو ایک دفعہ آزاد ہو گیا قیامت تک دوبارہ غلام نہیں ہو سکتا. تو یہ جو اسلام نے احکام دیے ہیں نا, اس سے بہتر احکام ہو نہیں سکتے تھے. آج دنیا میں کیا ہوتا ہے, جنگی قیدی بنتے ہیں, کیوبا کی جیلوں میں جا کے دیکھو نا کیا حشر ہو رہا ہے ان کا. اور یہ تو وہ ہے جو دنیا کے سامنے آ رہے ہیں, جو انڈر گراؤنڈ جیلوں میں جو قیدی پڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے یہ ہم اور آپ نہیں جانتے. وہ کہتے ہیں کروڑا گنا اسلام کا غلامی والا نظام اس بدبختی والے نظام سے بہرحال بہتر تھا. اس میں سانس تو لیتے نا فضاؤں میں جا کے, آزاد اس معنی میں تو آزاد ہوتے کہ ایک آدمی کے غلام ہے لیکن دھوپ بھی مل رہی ہے, روشنی بھی مل رہی ہے, ہنر بھی ہے. کیونکہ مولا پھر اپنے غلاموں کو کاروبار سکھاتے تھے ان کو. بھائی میں نے بتایا نا اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے محدثین آپ کو وہ ملیں گے جو غلام تھے, اور پھر مولا غلام کو آزاد کرے گا تو غلام اس کا احسان مانے گا ساری زندگی. حتیٰ کہ اگر آپ کے وارث نہیں ہے تو غلام کا کوئی وارث نہیں ہے تو مولا کو وراثت ملتی ہے, اس کی ایک ریلیشن ہو جاتا ہے, یعنی ایک قسم کا نسب والا تعلق قائم ہو گیا اس سے, سمجھتے ہو. تو یہ جو تبھی غیر مسلموں جنہوں نے اسلامی نظام کو دیکھا ہے نا, غلاموں والے آج سے 200-250 سال پرانے کے جو انگریز ہیں, انہوں نے تعریف کی ہے اسلامی خلافتوں. جب وہ جاتے تھے تو تعریف کرتے تھے کہ مسلمانوں کے ہاں غلاموں کا قطعاً وہ تصور نہیں ہے جو یورپ اور امریکہ میں ہے, یعنی آج جو یورپ اور امریکہ میں ہے وہ قطعاً تصور نہیں ہے. اور اس وقت بھی جو یورپ میں تصور تھا وہ مسلمانوں کے ہاں, وہ کہتے ہیں ان کے ہاں تو یہ تو گھر کے فرد کی طرح رہتے ہیں غلام, اور ان کے ہاں کہاں رہتے ہیں جنگ قیدی. جو ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں نا, جیسے ابھی نندن تو ساری دنیا کے سامنے آ گیا نا, اس کو تو نہلا دھلا کے چائے پلا کے رخصت کر دیا. یہی چھپڑ میں اگر گرفتار ہوتا, چاہے انڈیا گرفتار کرتا ہے یا پاکستان, پھر دیکھتے طبیعت سے کیا لگتے, ایسے چترول لگتے کہ آپ کی نسلیں یاد رکھتی. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو یہ ہے, چلو آگے. پھر ان جنگی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتے رہے ہیں پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں, وہ ذرا آپ اٹھا کے دیکھو تو پتہ چلے گا کیا سخت حالات سے گزرتے ہیں جنگی قیدی. اسلام میں یہ نہیں تھا بھائی لے کے حوالے کر دیا, لا بھائی یہ تو اس کا مالک ہے. اس سے زیادہ جنگی قیدی کو پروٹوکول دینا ممکن نہیں ہے. پھر دوسرا راستہ ہے کہ آزاد کر دو, تو اسلام نے اجازت دی کہ بھائی جس شخص کا غلام ہے وہ آزاد کر دے. کس نے منع کیا ہے؟ ریاست آزاد نہیں کرے گی, ریاستیں دھاندلیاں کرتی ہیں, سمجھ رہے ہو نا. آزاد کون کرے گا؟ جس کا ماں. تو اس میں ان کا ریلے, اور بہت آزاد کیا ہے. حضرت حسن تو 100 باندیاں آزاد کر دیتے تھے ایک ایک ٹائم پہ, کتنے واقعات ہیں. پھر بہت سے لوگ یہ کرتے تھے. اب کیا ہو رہا ہے آج کل, آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کیا کرتے ہیں, پرندے خرید کے آزاد کرتے ہیں نا. پہلے مسلمان یہ کرتے تھے, غلام خرید کے آزاد کرتے تھے, غلام خرید کے. اور یہ ثواب ہے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں, فکو رقبۃ. اسلام نام کس چیز کا ہے؟ فکو رقبۃ, غلام کو آزاد کرنا. یہ اسلام کو ڈیفائن کیا قرآن نے. تو اسلام نے
ایک خاص پروسیس کے تحت غلاموں کی آزادی رکھی ہے, ایک خاص پروسیس. ایسے ہی کر دیتے جنگ میں قیدی آئے ہیں سارے چھوڑ دو, ایسے نہیں ہوتا. ایک خاص پروسیس سے گزار کے کیا کیا, ان کو آزاد کیا. سمجھتے ہو؟ چلو بھائی, تو نبی نے فرمایا جس کی باندھی تھی وہ باندھی سے جمع کرتا تھا, پھر اس نے اس کو بہت عمدہ ادب سکھایا, بہترین تعلیم دی, ثم اعتقها, پھر اس باندھی کو آزاد کر دیا. یہ دیکھو وہی بات جو میں کہہ رہا تھا, ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے احسان کا نبی حکم دے رہے ہیں کہ باندھی ہے اور باندھی سے وہ فائدہ بھی اٹھا رہا ہے, اور اس کے بعد یعنی ایک فائدے کی چیز ہے, اس کے باوجود وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ ایک ذلت کی اور توہین کی چیز ہے, بس فائدہ اٹھاؤ چھوڑو. نہ 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 نہ, اس کو ساتھ ساتھ تعلیم دے رہا ہے, ادب سکھا رہا ہے, معاشرے میں اس کی تربیت کر رہا ہے, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ثم اعتقها, اس کو آزاد کر رہا ہے, فتزوجها, پھر اس سے نکاح کر رہا ہے بیوی بنا کے اس کو. کیا اس سے زیادہ کسی عورت پر دنیا میں احسان ممکن نہیں ہے کہ اس کو بیوی بنا لیا اور اس کو بیوی والے حقوق دے دیے. یہ وہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے جو جنگ میں قید ہوئی ہیں, تو اتنا پروٹوکول کوئی جنگی قیدیوں کو نہیں دیتا, سمجھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا فلہو اجران, اس کو بھی کتنے اجر ملیں گے؟ 2 اجر ملیں گے, ڈبل اجر ملے گا. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس حدیث سے ہمیں یہ بھی علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے کہ جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں ان کو بھی صرف ان کی ضرورت روٹی نہیں ہے, بلکہ تعلیم اور ادب, یہ دونوں چیزیں ان کی ضرورت ہے. سمجھتے ہو؟ کمزور لوگوں کو ادب سکھانا, تعلیم سکھانا, اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ادب ایسی چیز ہے جو سیکھنے سے آتی ہے, بائی نیچر کوئی بادب پیدا نہیں ہوتا, سوائے ان بچوں کے جو ایک سائنسدانوں نے کیپسول نکالا نا کہ جس بچے کو ماں کو کھلایا جائے گا حاملہ تو بچہ باادب پیدا ہوگا. اب سائنسدانوں نے وہ کسی حاملہ عورت کو کھلا دیا, تجربہ کیا, بچہ پیدا ہوا, آداب پیدا ہوتے ہی کیا کر رہے ہیں؟ آداب. تو سائنسدانوں نے کیا کیا, تو یہ تو بڑا زبردست تجربہ, انہوں نے اکٹھی 6-7 گولیاں ایک خاتون کو کھلا دیں کہ یار ایک گولی سے اتنا اثر پڑا ہے, 2-4 گولیوں سے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو پتہ چلا کہ بچہ ہی نہیں ہو رہا, بڑے پریشان, ٹائم ہو گیا بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا. الٹرا ساؤنڈ کیا, پتہ چلا 2 بچے ہیں, ہر ایک دوسرے سے کہہ رہے پہلے آپ, دوسرا کہہ رہے نہیں پہلے آپ. ایک کہہ رہے پہلے آپ, دوسرا کہہ رہے نہیں پہلے آپ. اسی میں 6 مہینے گزار دیے انہوں نے. تو ادب ایسی چیز ہے جو سیکھنے سے آتی ہے, اگر باقاعدہ سکھائی نہ جائے تو ادب انسان کو نہیں آتا. آج ہماری یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن تو ہے, ادب ختم, تو دونوں چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے مدرسوں میں الحمدللہ ابھی یہ بہاریں ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ادب بھی ہے, لیکن ہم جو اپنے زمانے میں طلبہ میں استاذوں کا ادب دیکھتے تھے وہ اس زمانے میں تھوڑا تھوڑا شارٹ ہو رہا ہے. باہر کے اثرات ہمارے طلبہ بھی قبول کر رہے ہیں, جو کہ بہت افسوسناک ہے. اچھا میرے بوئی, وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما, چلو حدیث پڑھو. وہی ٹھنڈی ہو گئی, آپ پی لو, پیتے ہو ٹھنڈی چائے؟ جی ہاں. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس, حدیث نمبر مشکات کی حدیث نمبر 12, مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں سے لڑوں, حتیٰ یہاں تک کہ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ, یعنی جہاد کروں اس وقت تک جب تک وہ گواہی دے دے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, وان محمد رسول اللہ, اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یقیم الصلاۃ, نماز قائم کریں, ویؤتوا الزکوٰۃ, اور زکوٰۃ ادا کریں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ, جب وہ یہ کام کر لیں گے, عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ, تو وہ اپنی جان اور مال کو, اپنے خون اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے. یعنی ظاہر جہاد کافر سے ہوتا ہے نا, مسلمان سے نہیں ہوتا. اگر کسی سے جہاد ہو رہا ہے اور وہ لوگ وہ قوم اسلام قبول کر لے اور نماز اور زکوٰۃ قائم کر دے تو اس سے لڑائی کیا ہو جائے گی؟ ختم. الا بحق الاسلام, ہاں اسلام کے حق کی وجہ سے قتل جائز ہے. اسلام کا حق کیا ہے کہ قصاصاً کوئی مسلمان کسی کو قتل کر دے تو کلمہ شہادت پڑھتا ہو پھر بھی قتل کیا جائے گا. شادی شدہ آدمی زنا کرے تو کلمہ شہادت پڑھتا ہو پھر بھی اس کو رجم کیا جائے گا. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ, اور ان کا حساب اللہ پر ہے. کیا مطلب؟ جب وہ زبان سے اقرار کر لیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول, اور نماز قائم کر دیں, زکوٰۃ دینا شروع کر دیں, تو اب دل میں ان کے کیا ہے, یہ کس پر ہے؟
اللہ پر. یعنی ہم ظاہر کے مکلف ہیں, ہم دل کو نہیں ٹٹولیں گے کہ انہوں نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے یا حقیقت میں پڑھا ہے, یہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. اگر بہت واضح قرائن کسی کے بارے میں مل گئے تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر اس کو اس بیس پہ نہیں قتل کیا جائے گا. اگر وہ فساد میں چاہ رہے زمین میں تو فساد فی الارض کی بیس پہ اس کو قتل کیا جائے گا. چلیں, الا ان مسلما لم یذکر, صحیح مسلم میں یہ الفاظ نہیں ہے الا بحق الاسلام, یہ صرف بخاری میں. چلو بھائی کیا ہو گیا, چھوڑ دو, یہ کیا ٹاپک کی بات ہے, آگے چلیں, چھوڑ دیں یار فضول بات. چلو, فذلک المسلم الذی لہ, اتنی اسپیڈ آہستہ ہے نا, ذرا اسپیڈ سے پڑھو یار, لاؤڈلی پڑھو. حضرت انس روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث نمبر 13, من صلی صلاتنا, جو ہماری نماز پڑھے, کیونکہ یہودی بھی نماز پڑھتے تھے, وہ والی نہیں جو ہم لوگ کی طرح جیسے مسلمان نماز پڑھتے ہیں, وہ والی نماز پڑھتا ہو, واستقبل قبلتنا, اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہو, اس کا کوئی اور قبلہ نہ ہو, واکل ذبیحتنا, اور ہمارے مذبوحہ کو کھاتا ہو, فذلک المسلم, تو یہ مسلم ہے, لہو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ, اس کے لیے اللہ اس کے رسول دونوں کا ذمہ ہے, یعنی دونوں اس کے ذمہ دار ہیں کہ اس کو قتل بولو نہیں کیا جائے گا. فلا تغفر اللہ فی ذمتہ, لہذا اللہ سے خیانت مت کرو, اغفر یغفر, خیانت کرنا, خیانت مت کرو اللہ کے ذمے کے معاملے میں. کیا مطلب, اللہ نے جب ایک شخص کا ذمہ لے لیا ہے تو تم اس بندے کو قتل کر کے اللہ کے ذمے کو مت توڑو. کیا مطلب حدیث کا, حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہو اور جو قبلے کی طرف, ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہو, ہمارا ذبیحہ کھاتا ہو, تو وہ مسلم ہے. سمجھ رہے ہو, قادیانی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ بھئی ہم بھی تمہارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں, ہم بھی ذبیحہ آپ کا کھانے کو حلال سمجھتے ہیں, اور ہم وہی نماز پڑھتے ہیں, صحیح ہے نا, تو ہم بھی کیا ہیں, مسلم ہیں. تو یہ حدیث, اس طرح کی اور بہت ساری احادیث ہیں, تو یہ خوب سمجھ لیں کہ احادیث میں جب اس قسم کی باتیں آتی ہیں نا کہ جو قبلے کی طرف رخ کرتا ہو, یہ کرتا ہو, یہ اصل میں اسلام کی ایک اجمالی تعبیر ہے, اسلام کی ایک اجمالی تعبیر ہے, کیونکہ اس وقت جس وقت نبی نے یہ فرمایا اس وقت مسلم ہونے کی بڑی علامتیں یہی تھیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اسلام کے بنیادی ضروری عقائد کا انکار کرے, بس یہ چند کام کر لے تو وہ بھی مسلم ہے. تو اس وقت اسلام کی بڑی بڑی علامتیں کیا تھی, یہی تھی. یعنی اگر آپ کسی میں یہ عمل دیکھتے تو یقین ہو جاتا کہ یہ کیا ہے, مسلم ہے. یعنی یہ یہودیت کو بھی چھوڑ چکا ہے, عیسائیت کو بھی چھوڑ چکا ہے. تو اور بھی اس طرح کی احادیث آ رہی ہیں, جو یہ کام کر لے وہ مسلم ہے, جو یہ کام کر لے وہ مسلم ہے, حالانکہ اس کے علاوہ بھی ہیں. تو وہ سب اصل میں اجمالی تعبیرات ہوتی ہیں کہ اس وقت اسلام انہی چیزوں سے پتہ چلتا تھا کہ یہ غیر مسلم نہیں ہے بلکہ کیا یہ مسلم ہے, کیونکہ ختم نبوت کے انکار کا تو تصور نہیں تھا نا اس وقت, نہ ختم نبوت کے انکار کا مسئلہ تھا, نہ زکوٰۃ کے انکار کا. حضرت ابو بکر کے بعد زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہوئے. پھر تو اسلام کی جہاں بھی اجمالی تعبیر آئے گی, اور اسی طرح فقہا نے بھی اس عقیدہ طحاوی میں لکھا ہے کہ جو قبلے کو فالو کرتا ہو وہ مسلم ہے. تو یہ سب, اس کے لیے ایک لفظ یاد کر لیں کہ یہ اسلام کو تفصیل سے نہیں ڈیفائن کیا جا رہا بلکہ اجمالی طور پر ایک خاکہ پیش کیا جا رہا ہے. اور یہ اجمال میں انہی چیزوں کا ذکر اس لیے کیا کہ جس وقت یہ بیان کیا جا رہا تھا اس وقت یہ اس کی علامت تھی کہ یہ کیا ہے, اسلام کے ضروری عقائد کو مانتا ہے. ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے, آپ پڑھیں گے انشاءاللہ مشکات میں ہی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم پر حملے کا ارادہ کرتے نا تو رات کو آپ پڑاؤ ڈالتے, صبح دیکھتے اگر فجر کی اذان کی آواز آئی ہے تو آپ حملہ نہیں کرتے, اگر اذان کی آواز نہیں آئی تو حملہ کر دیتے. وجہ کیا ہے, اذان اس بات کی علامت تھی کہ یہ لوگ کیا ہیں, مسلمان ہیں. حالانکہ عین ممکن ہے اذان دیتے ہوں اور اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھتے ہوں جو نبی نے حکم دیا, امکان تو ہے نا. لیکن اذان دینا اس کی علامت تھی. بھائی اس وقت جو اذان دے رہا ہے اس کا مطلب اسلام قبول کر چکا ہے, تو جو اسلام قبول کرتا ہے وہ تمام لوازمات کے ساتھ ہی کرتا ہے, تو وہ اسی قبلے کو بھی فالو کرے گا,
ختم نبوت کا بھی قائل ہوگا، وہ تمام چیزوں کا. تو اب اگر کوئی کہے نبی تو صرف اذان دیکھ کے حکم دیتے تھے کہ حملہ نہیں کرنا ہے، اور آج تو مثال کے طور پر ہندوستان پہ پاکستان حملہ کرے اور وہاں ہندو اذان دینا شروع کر دیں مندروں میں، اور یہ حدیث پیش کریں کہ نبی نے تو حکم دیا جہاں اذان ہو رہی ہے حملہ نہیں کر سکتے، تو یہ حدیث سے استدلال ان کا غلط ہوگا. ہم کہیں گے اذان یہ علامت تھی کہ یہ پراپر مسلم ہو چکے ہیں. تو جہاں یعنی جن شاعر سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ پراپر اسلام قبول کر چکا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تمام لوازمات کے ساتھ. تو جو اس قبلے کو فالو کرتا ہے، جو نبی والی نماز پڑھتا ہے، وہ ختم نبوت کا قائل بھی ہوتا ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ نماز اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. تو یہ بہت اچھا لفظ ہے، یہ یاد کر لیں کہ اسلام کی اجمالی تعبیرات ہوتی ہیں احادیث میں، تو یہ کل اسلام بیان نہیں کیا اس میں. آگے چلو بھائی، حدیث نمبر 14. کیا بول رہا ہے؟ ہاں، تو جو نبوت کے جھوٹے دعوے تھے مسیلمہ کذاب، تو اس کے خلاف صحابہ نے لڑے نا، حالانکہ وہ تو اسی قبلے کو فالو کر رہا تھا جو نبی. یہ تو ہمارے دعوے کی اور مضبوط دلیل ہو گئی. مسیلمہ کذاب نے تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو صحابہ نے اس بیس پر اس سے لڑے ہیں، قتل کیا اس کو. ہاں، اس بیس پہ صحابہ نے اس سے لڑائی کی ہے. اس کو نہیں دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے یا ہمارے قبلے کو فالو کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ بھی ضرورات ہے اسلام میں سے. چلو بھائی، حدیث نمبر 14. ہاں، سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، فقال، اور عرض کیا، دلنی علی عمل، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیں، اذا عملتہ، جب میں وہ عمل کروں گا، دخلت الجنہ، تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں، ایسا عمل بتا دیں. قال تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، المکتوبہ، فرض نماز، وتؤتی الزکوٰۃ المفروضہ، اور فرض زکوٰۃ کو ادا کرو. وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو. قال، وہ کہنے لگا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، جو عمل آپ نے بتائے ہیں میں نہ ان پر اضافہ کروں گا اور نہ ان میں کمی کروں گا، بس یہی عمل کروں گا میں. بس دیہاتی لوگ تھے نا، تو ان کا انداز یہی ہوتا تھا، بھائی یوں کہہ دیتے کہ میں اس میں کمی نہیں کروں گا، لیکن وہ دیہاتی تھی، انہوں نے بولا ہم اس سے زیادہ بھی نہیں کروں گا، میں پہلے بتا دوں میں. ٹھیک ہے، ہاں، کوئی گریوی وریوی نہیں چلے گی کہ میں زیادہ نیک بن کے زیادہ عبادت شروع کروں، بس جتنا بتا دیا اس سے زیادہ بالکل بھی نہیں کروں گا. تو دیہاتی لوگوں کا یہی انداز ہوتا تھا، اور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ نہ اس میں کمی اور نہ اس میں اضافہ، بس اتنا ہی ہوگا. فلما ولا، جب وہ پشت پھیر کے جانے لگا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے فرمایا، من سرہ، جو جس شخص کو یہ بات خوش کرے، کون سی بات، ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ، کہ وہ جنتی لوگوں میں سے کوئی مرد دیکھنا چاہے، جو چاہتا ہے کہ اسے جنتی دنیا میں نظر آئے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، تو اسے چاہیے اس بندے کو دیکھ لے. آپ کو اس دیہاتی کے سادگی سے اندازہ ہو گیا کہ یہ جھوٹ نہیں کہہ رہے، سچ کہہ رہے کہ اس پر عمل کروں گا میں. تو آپ نے فرمایا دیکھ لو بھائی، کیا مطلب، یہ اسلام کے احکام ہیں، ان پر عمل کرو تو کہاں جاؤ گے؟ جنت میں. اس حدیث سے بعض متجددین نے اور مشہور زمانے فتنہ نے ایک استدلال کیا ہے کہ نہ سنت مؤکدہ اسلام میں، نہ وطر واجب ہے، نہ صدقہ فطر ہے، نہ قربانی ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ صحابی کہہ رہے ہیں میں بس یہی عمل کروں گا، اور اس میں آپ نے کیا فرمایا کہ نماز قائم کرو، فرض نماز، تو سنت مؤکدہ تو اس میں ہے نہیں، اور وطر بھی نہیں ہے، اور زکوٰۃ دو، فرض، صدقہ فطر آیا اس میں، قربانی آئی اس میں، اور رمضان کے روزے رکھو. تو اور وہ تو رمضان میں تو کوئی نفل ایسا، رمضان کے علاوہ کوئی واجب ہے نہیں. تو وہ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہی ہے.
تو وہ جو مشہور زمانہ فتنہ ہے نا، ان سے وہ ہے آج کل بہت چل رہے مارکیٹ میں، تو ان سے ایک سوال یہ ہے کہ، اور اس طرح کے اور بھی فتنے ہیں، ان سے سوال یہ کہ اس حدیث میں تو یہ بھی نہیں آیا کہ وہ خنزیر کھانے سے بچے گا، وہ مردار کھانے سے بچیں گے، وہ داڑھی بھی نہیں کٹائیں گے، بہت سارے حکام ہیں نا اس میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یا تو یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام میں مزید احکام فرض نہیں ہوئے تھے، جیسے کہ صحیح حدیث ہے وطر کے بارے میں، ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوطر، اللہ نے تمہارے لیے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا، اور وہ کیا ہے؟ وطر ہے. تو جس نبی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزوں کے علاوہ کچھ فرض نہیں ہے، اسی نبی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اور بھی چیزیں کیا ہیں؟ ضروری ہیں. تو یا تو یہ حدیث منسوخ ہے، اسلام میں کچھ اضافے بعد میں ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ قربانی کے بارے میں آتا ہے، من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس میں استطاعت کے باوجود جو قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے. تو قربانی کا وجوب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. اگر آپ نبی کی ایک حدیث کو فالو کرو، دوسری بھی تو حدیث ہے. صدقہ فطر کا بھی نبی نے آرڈر دیا ہے، تو نبی کا آرڈر یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے جب تک کہ اس کے استحباب پر مستقل کوئی دلیل نہ ہو. سمجھتے ہو؟ اور جو سنت مؤکدہ ہے، تو یا تو یہ صلاۃ مکتوبہ کے مفہوم میں داخل ہے کہ صلاۃ مکتوبہ جو فرض نماز ہے اس کے تتمہ کس سے ہوتا ہے؟ یعنی صلاۃ مکتوبہ اپنے لوازمات کے ساتھ، کیونکہ مکتوب کے اندر بھی تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض نہیں ہیں. بھائی فرض نماز تو ایسے ادا ہو جائے گی، قیام ہو، سورہ فاتحہ پڑھ لے، سورت پڑھ لے، رکوع کر لے، تو فرض تو ادا ہو جائے گا نا. لیکن فرض اپنے لوازمات کے ساتھ پڑھا جائے گا کہ نہیں، کہ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم ہو، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ ہو. تو فرض نماز سے مراد جب وہ نماز ہے جو اپنے اندر کے لوازمات، تو باہر کے لوازمات بھی اس میں خود بخود داخل ہوں گے. سمجھتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں کو کبھی ضائع نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر صحابہ بھی اس پر عمل کرتے تھے، کبھی چھوٹ جائیں تو اشراق کے وقت میں ان کو پڑھا کرتے تھے. تو بہت شدید تاکید ہے اس کی. تو یہ اور جتنے بھی دلائل ہم دیکھتے ہیں، ان تمام دلائل کو ملائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یا تو یہ حدیث منسوخ ہے، یا وہی ہے کہ اسلام کی اجمالی تعبیر ہے. اس میں یہ اسلام کے موٹے موٹے احکام اس میں بیان کیے گئے، ورنہ اس میں تو جہاد بھی نہیں ہے. حالانکہ جہاد نہ کرنے پر کتنی شدید وعیدیں ہیں، ہے نا، بہت ساری وعیدیں. تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں بس یہی کروں گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کروں گا. سمجھتے ہو؟ تو یا تو یہ حدیث منسوخ ہے، یا یہ حصر کیا ہے؟ اضافی ہے، کہ ان کے علاوہ میں احتراز عبادت سے نہیں ہے، احتراز ان تمام رسومات سے ہے جو دوسرے غیر مسلموں نے کیے ہوئے تھے. یعنی اس میں اضافہ کر کے کوئی بدعت کا اضافہ نہیں کروں گا اس میں. سمجھتے ہو؟ چلو میرے بھائی، حج کا ذکر بھی نہیں ہے اس میں. اس کی تو تعویل ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے ان پہ حج فرضی نہ ہو، یہ بھی ہے، لیکن یہ تعویل بعید ہے. لیکن اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حج ان پر فرض نہیں تھا، تو فرض بعد میں تو، یعنی اس کا امکان تو تھا نا کہ پیسہ آ جائے اور حج فرض ہو جائے، جبکہ یہ تو الاطلاق کہہ رہے ہیں میں تو اس میں ذرا بھی اضافہ نہیں کروں گا. تو اس سے تو مطلقاً یہی پتہ چل رہا ہے بس یہی کروں گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کروں گا. چلو بھائی، اذان ہو گئی ہے.